السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اوریجنل سٹوریز۔ کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا اکلوتا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ ٹکراؤ صرف حضرت امام حسین اور یزید تک نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ تھی حق اور باطل کے بیچ، انسانیت اور شیطانیت کے بیچ، جہاں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، اور وہیں یزید دنیا کی سب سے بڑی فوج لے کر بھی گھٹنے ٹیک کیا اور لعنت اور کاہلی کا دوسرا نام بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کے واقعے کو آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں گے کہ کیسے ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے شخص نے یزید اور اس کی 9 لاکھ کی فوج کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا اور اسلام کے وجود کو تا قیامت تک زندہ کر دیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے زمین پر وقت وقت میں الگ الگ نبیوں کو بھیجا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور محبت کو پیدا کر سکے، انہیں راہ حق کا راستہ دکھا سکے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم دیا کہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اسبہ رسول اور امام وقت رسول کے پیغام کو پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری میں ایک ظالم اور بدترین بادشاہ سریعام کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ قرآن ہے اور نہ ہی کوئی دین ہے۔ وہ تخت پر بیٹھ کر سریعام شراب پیتا، جھوٹ بولتا اور گناہ کرتا۔ اس کی دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول کے پیارے نواسے حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے، قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسانوں میں امیری اور غریبی کے فرق کو مٹایا جا سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگوں، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان ہونا بھی پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈرتے ہو اس وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر یزید تمہیں قتل بھی کر دے تو تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا قیامت تک تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ دوسری طرف لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے اور ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین مطمئن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بات کا علم جب یزید کا ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کو قتل کروانے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینہ میں بہے، لہٰذا آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکہ پہنچے۔ جب یہ بات یزید کو معلوم ہوئی تو فوج یزید نے چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے تاکہ لوگ اولاد رسول کی تنظیم بھی بھول جائیں۔ حضرت امام حسین کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفہ کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ نواسہ رسول، ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے نانا اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ وقت کا بادشاہ ہم پر ظلم کرتا ہے، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کوفہ سے ہزاروں خط امام حسین تک پہنچنے لگے تو آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن دوسری طرف جب یہ بات یزید کو معلوم ہوئی تو اس نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور بڑے بڑے مال و دولت کے لالچ دینے لگا۔ یزید کے خوف اور مال و دولت کے لالچ میں وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، اور اب تک وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔
فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے امام حسین اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا اس کا نام حر ابن راہی تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے حر، کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو کیا جواب دو گے جب تم رسول اللہ کے سامنے روزہ محشر میں آؤ گے؟ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حر نظریں جھکانے لگا اور امام حسین وہاں سے روانہ ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جگہ آ کر حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا۔ ایک آندھی آئی۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو امام حسین نے اس کی قیمت دے کر خرید لیا اور اس جگہ کو جنگیر علی اکبر کا نام دیا۔ آج بھی زمین اکبر کو جہاں کربلا کے شہید آرام فرما رہے ہیں، جنگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ جب یہ بات یزید کو معلوم ہوئی کہ ہمارا سپہ سالار حضرت امام حسین سے نرمی سے پیش آ رہا ہے، تو اس نے فوج کے سالار کو ہی تبدیل کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد اور شیمر ہزاروں کے لشکر کے ساتھ کربلا آ پہنچے اور اولاد رسول پر سختیاں دن بدن بڑھتی رہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے پر تھے۔ فوج یزید یہ بات جانتی تھی کہ علی کے اس شیر کو ہرانا ناممکن ہے، لیکن اگر ہم امام حسین کے خیموں کو نہر فرات سے ہٹا دیں تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پیاسا رکھ کے کمزور کریں گے اور پھر شہید کر دیں گے۔ یہ سوچ کر فوج یزید قیام حسین کی طرف بڑھی اور کہا کہ وقت کے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے خیمے نہر فرات سے ہٹا لو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ بات جب غازی عباس نے سنی تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا، کس میں اتنی ہمت ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے خیموں کو ندی سے ہٹائے؟ حضرت علی عباس کے جلال کو دیکھ کر فوج یزید میں خوف طاری ہو گیا۔ یزیدی لشکر پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے کہا، اے عباس، تلوار کو نیام میں رکھو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول اللہ کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور نہر فرات سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ حسین مان لو، یزید سچ کہتا ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ سن کر حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اسلام اللہ کا دین ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے، اگر تم مجھے آج مار بھی دو تو میرے لہو کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ کے نبوت کی گواہی دے گا۔ تم حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے مت جھکو، یاد رکھو یہ حکومت فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزید آپ پر دن بدن ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین کا خاندان 3 دن تک کربلا کے میدان میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستایا جائے کہ وہ ہماری بات مان لیں۔ لہٰذا امام حسین کی آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھی اور ان کے اپنوں کو شہید کیا گیا۔ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے غازی عباس کو نہر فرات کے قریب شہید کر دیا گیا۔ جب آپ اپنے 3 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور فرمانے لگے، تمہاری جنگ حسین سے ہے، یہ 3 ماہ کے بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، اے ظالموں، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن فوج یزید نے آپ کے 3 ماہ کے بچے کو بھی ایک بوند پانی نہ دیا، اور فوج یزید نے یہ کہا، جو ہمارے بادشاہ کی بات نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور یہ کہہ کر اس 3 ماہ کے بچے کی طرف تیر چلا دیا گیا، اور یوں رسول اللہ کے 3 ماہ کے چراغ کو بھی بجھا دیا گیا۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا تو آپ اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو زمین پر رکھا اور میدان میں آئے اور فرمایا، اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو؟ اس ظلم سے اسلام کو مٹا دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے
کہ لاکھوں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی رہی اور بھاگ بھاگ کے میدان چھوڑنے لگی، لیکن امام حسین علی کے بیٹے تھے، میدان میں اکیلے کھڑے رہے اور ایک ایک کر کے ظالموں کو فنا کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر فوج یزید سمجھ گئی کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اسے سامنے سے ہرانا ممکن نہیں، اسی لیے دور جاؤ اور اس پر تیروں کی بارش کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ لاکھوں کی فوج نے دور سے اکیلے حسین پر تیر چلائے، بھالے پھینکے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ کربلا کے میدان سے پتھر اٹھا کر مارتا رہا۔ اتنے میں ہی آسمان سے ایک صدا آئی، بس حسین بس، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا ہی تھا کہ امام حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اے اللہ، تیرے اس دین کے لیے اس حسین کی قربانی قبول کر۔ اور کچھ یوں نبی کے نواسے نے خود کو اسلام پہ قربان کر دیا اور یزید کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ کہتے ہیں نا، اے یزید، تیرا تخت و تاج تو 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔